سبيل الدموع سبيل مريح. وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. میرے عزیزوں، میرے شاگردوں، میرے بچوں، میرے اور میرے جیسے دوسرے لوگوں کے چمن کے پھولوں، ہمارے باغوں کے درخت اور پھلوں، دنیا میں بھی ہماری نیک نامی کا ذریعہ بننے والوں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی جنت میں لے جانے کا ذریعہ بننے والا. دعا کرو اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہلائے اخلاص کے ساتھ کہلائے. اور مختصر بات کروں گا. ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارا وقت بڑا قیمتی ہے، اور میری اس تقریر کا یا عرضداشت کا شان نزول بھی یہی ہے. میں مغرب اور عشاء کے بیچ میں دارالعلوم آ رہا تھا. ڈالی گنج سے یہاں تک طلبہ نظر آتے گئے. ڈالی گنج سے یہاں تک طلبہ نظر آتے رہے، اور یہاں تھوڑی دور پر جو ٹھیلے کھڑے ہوتے ہیں وہاں بھی کھڑے ہوئے چاٹ کھاتے ہوئے نظر آئے. میرے بچوں، میرے عزیزوں، تمہارا یہ مقام ہے، تم ٹھیلوں پہ کھڑے ہو کر چاٹ کھاؤ. بتاؤ، تمہارا یہ مقام ہے، تمہیں خود شرم نہیں آتی؟ تمہارا یہ درجہ ہے کہ تم باہر تمہارا یہ مقام ہے کہ تم باہر کھڑے ہو کر چاٹ کھاؤ. کتنی مکھیاں ان کے اوپر بھنکتی، کتنی گندی جگہوں پر وہ ٹھیلے کھڑے ہوئے. وہ تھوڑی دیر پہلے تمہیں چاٹ بنانے سے پہلے اپنی بغل یوں کھجلا رہے تھے اور تم اب ان سے چاٹ کھا رہے. تمہیں گھن بھی نہیں آتی، تمہیں اپنے مقام کا خیال نہیں تو گھن بھی نہیں آتی. سوچو تو تمہیں میرے بچوں، صرف شیطان تمہیں لے کر جاتا ہے باہر. تمہارے ظاہر کا بھی دشمن، تمہارے باطن کا بھی دشمن، تمہارے دنیا کا بھی دشمن، تمہارے دین کا بھی. پھر اندر آئے تو دیکھا کہ ہمارے بہت سے عزیز فیلڈ کا جو وہ لگا ہوا ہے، جالی لگی ہوئی ہے، خود سے کمر ٹیکے ہوئے، جسم کو ٹیکے ہوئے کھڑے. بہت سو کو دیکھا ادھر سڑک پر جا رہے، ادھر سڑک پر جا رہے. اللہ کے بندو، تم کیا سوچ کے وقت گزار رہے ہو؟ تمہارے امتحان میں زیادہ سے زیادہ 15 دن باقی ہیں، اور بھائی تم آخر دن تک ہم سے پڑھو گے. ہم کچھ بھی کر لیں، تم 5 دن پہلے تو ہم سے چھٹی ضرور لے لو. ہے یہ بات کہ نہیں؟ اور ہمیں تمہارے سامنے صفر انداز ہونا پڑے گا. ہم یہ بھی جانتے ہیں تمہارا امتحان روز بروز قریب آ رہا ہے، ہر دن تمہارا امتحان قریب آ رہا ہے، اور تم فارغ غفلت میں پڑے ہو. درجے میں جو باتیں کہتے ہیں وہ یہاں بھی وہی باتیں تم سے کہنا. میرے عزیزوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ پاس ہو جانا ہی سب کچھ ہے؟ پاس ہو جانا یہ نہیں، پاس ہونا کچھ بھی نہیں. میں تمہیں اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں، سچ کہتا ہوں. اب سنانے لگا ہوں، ورنہ یہ واقعہ سنایا نہیں کرتا تھا پہلے. اب بولا ہوں، جانے کا وقت قریب آ گیا. جب میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوا، اس کے بعد میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں آیا ہوں تخصص پڑھنے کے لیے. جب میں فارغ ہوا تو میرے چچا حضرت مولانا نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا
کہ جیسے تمہارے ایک چچا زاد بھائی BMS کی تیاری کر رہے ہیں، پڑھنے کے لیے سوچ رہے ہیں، اسی طریقے سے تم بھی BMS کر دو. میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا ابا جی، چچا صاحب کو ابا جی کہتے تھے پورے خاندان کے لوگ، آپ ہم سے اسی لیے کہتے تھے محنت سے پڑھو محنت سے پڑھو. پاس تو بغیر پڑھے بھی ہو جاتے. میں سچ کہتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہم BMS کریں گے، ہم قارورہ دیکھیں گے، ہم پیشاب کی پیتھالوجی کرائیں گے، ہم بیت الخلاء کی پیتھالوجی کرائیں گے. ہم اس کام کے نہیں ہیں. آپ نے ہم سے اسی لیے کہا تھا محنت سے پڑھو محنت سے پڑھو. مجھے آج تک وہ بات یاد ہے کہ میں ان کے اس کہنے پر مجھے بڑی تکلیف ہوئی. ہمارے چچا صاحب نے ہماری قدر نہیں جانی، ہم نے بڑی محنت سے پڑھا. تمہیں کیا ہو گیا میرے بچوں؟ تم پرچی کی بنیاد پر پاس ہونے کو کہتے ہو. ہم تو امتحان ہی کے قائل نہیں ہے، بالکل امتحان نہیں ہونا چاہیے. تمہاری حالت مجبور کرتی ہے مدارس والوں کو کہ تم امتحان کرو. اگر تم صحیح طریقے پر پڑھنے والے ہوتے، تم صحیح طریقے پر محنت کرنے والے ہوتے میرے عزیزوں، تو بالکل امتحان کی ضرورت نہیں تھی. اور پہلے زمانے میں ہم نے تو نہیں دیکھا وہ دور، لیکن اپنے بڑوں سے سنا کہ پہلے زمانے میں امتحان نہیں ہوتا تھا. یہ کتاب پڑھنی، اب اس فن کی اگلی کتاب پڑھیں گے. یہ کتاب پڑھنی، اب اس فن کی اگلی کتاب پڑھیں. اور اس طریقے سے پڑھتے چلے جایا کرتے تھے. یہ تو ہم لوگوں نے اپنے بڑوں کو مجبور کر دیا کہ وہ ہمارا امتحانی نظام قائم کرے. کچھ بھی کہہ لیں تمہارے اوپر اثر نہیں ہوتا. ہم درجے میں کہتے کہتے مر جائیں گے اور تم اللہ نہ کرے سدھر نہیں پاؤ. کتنا کہتے ہیں تم سے درجوں میں. یہ تک تو کہتے ہیں کہ اگر درجے میں ہماری موت ہوئی تو تم ہماری موت کا ذریعہ بن گئے. باتوں کا اتنی تکلیف ہوتی. حدیث شریف پڑھا رہے ہیں، وہ پیچھے دیکھ کے موبائل دیکھ رہے. ہم بھی پڑھا رہے ہیں اور دوسرے اساتذہ کو بھی پڑھاتے ہوئے دیکھا اور موبائل دیکھتے ہوئے دیکھا. تمہیں خطرہ نہیں لگتا اس بات کا، تمہیں خوف نہیں محسوس ہوتا اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے مقابلے میں تم ان ذلیل چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہو، ان ننگی تصویروں کو دیکھنا چاہتے ہو، سامنے بخاری شریف رکھ کے دیکھنا چاہتے ہو، سامنے ترمذی اور ابو داؤد شریف رکھ کے دیکھنا چاہتے ہو. تمہیں کیا ہو گیا؟ کیسے تمہیں سمجھا؟ یہ بتاؤ. ہماری تقریر کے شاہد نزول تم ہی ہو. تم نہ وہاں کھڑے ہوتے نہ ہم بات کرنے کے لیے بیٹھے. ہم نے اپنے بعض دوستوں سے، ساتھیوں سے، بڑوں سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا اچھا تو تم ہی سمجھا دو پھر ان کو. ہم اس لیے آ گئے یہاں پر. تمہارے امتحان کا وقت بالکل قریب، زیادہ سے زیادہ 15 دن باقی ہے، اور تم 10 دن کے بعد ہمارے کتنے ہی خوشامد کرنے تو تم نہیں پڑھو گے. اب تمہیں 10 دن میں پڑھ لینا ہے، اس میں جمعہ بھی ہے، جمعرات بھی ہے، تمہارے دوسرے پروگرام بھی ہیں. تو تم ہی بتاؤ آخر کہ کیا کرنا ہے تمہیں. اس سال کچھ امتحان کے نظام میں تھوڑی سی تبدیلی ہے. جو تھوڑی بہت ڈھیل پچھلے سالوں میں ملتی تھی شاید اس سال نہ مل سکے. سوچ لیجیے اس بات. اور 10 دن کی محنت کی بعض اوقات کارگر ہو جاتی، 15 دن کی محنت بھی کارگر ہو جاتی. دوسری بات یہ میرے بچوں، جو میں نے آیت پڑھی تھی، یہ بتاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں تم سے زیادہ کس پر؟ وکیل صاحب پر. وہ لاکھوں روپے کماتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور ان کے پسماندگان کہتے ہیں وہ بہت کمایا، وہ بہت کمایا، بہت کمایا، وہ بہت کمایا، اور وہ جہنم میں چلے گئے. اور مومن جو ہوتا ہے الحمدللہ خود بھی دین پر عمل کرنے کی توفیق ہوئی اور دوسروں کو بھی دین پر عمل کرنے کی توفیق کے لیے کوشش کرتے چلے گئے. مومن کا یہ معاملہ ہے. سمجھ میں آ رہی میرے بچوں؟ تو تمہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن دیا. اے مولانا اشرف صاحب، تمہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن دیا ہے. کر لیں گے اس کا بتا. تمہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث شریف دی ہے.
تم قرآن و حدیث کو چھوڑ کر تم نامناسب چیزیں کرتے. یہ بتاؤ قرآن اور حدیث سے بڑی نعمت اور دنیا میں کیا ہے؟ ساری دنیا کا مال و دولت ایک جگہ اور ایک دفعہ اللہ کا نام لینا ایک طرف، ساری دنیا کا مال و دولت ایک طرف اور ایک دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے لینا ایک طرف. تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کا علمبردار بنایا، تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کا معلم بنایا، تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کا متعلم بنایا، تمہیں قرآن کا طالب علم بنایا، تمہیں حدیث شریف کا طالب علم بنایا. تم دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں پڑھو. ایک حدیث کے لیے صحابہ کرام بعد کے دور کی تو عام بات ہو گئی. ملک شام سے مدینے، مدینے سے ملک شام کا سفر کیا کرتے. تمہارے سامنے بخاری شریف رکھی ہوئی ہے، تمہارے سامنے ترمذی شریف رکھی ہوئی ہے، تمہارے سامنے حدیث شریف کھلی ہوئی رکھی ہوئی ہے، اور تم اللہ جس کے لیے لوگوں نے سینکڑوں میل کے سفر کیے ایک ایک حدیث کے لیے، تمہارے سامنے وہ اللہ کے بندوں کی جمع کردہ کتابوں کی کتابیں موجود ہیں، اور تمہاری ناقدری کا یہ حال ہے کہ تم اس کی بجائے دوسری کام چیزوں میں مشغول ہو. ہم پڑھا رہے ہیں تم ادھر کو دیکھ رہے ہو، ہم نے بسم اللہ کیا تم نے باتیں کرنی شروع کر دی. آگ لگ جاتی ہے تن بدن میں، سچ کہتے ہیں آگ لگ جاتی. بددعا کبھی نہیں کی کسی شاگرد کے لیے آج تک، نہ کریں گے انشاءاللہ العزیز، لیکن دل کا کے اندر آگ لگنا وہ اپنے اختیار کی بات نہیں کی. میرے بچے ہم نے بسم اللہ کی، تم نے ادھر کو دیکھنا شروع کر دیا. ہم نے بسم اللہ کی، تم نے باتیں کرنی شروع کر دی. ہم نے بسم اللہ کی، تم نے قلم تلاش کرنا شروع کر دیا. جبکہ ہم بار بار بیچ میں ٹوکتے رہتے ہیں. کتاب کھولو، کتاب نکالو، کاپی نکالو، تیار ہو جاؤ، پڑھانے جا رہے ہیں. اس سب کے باوجود تمہارے یہاں تم یہ بتاؤ یہ حدیث کی، قرآن کی، دین کی ناقدری ہے کہ نہیں؟ اپنے آپ سوچو، ہماری بات نہیں. یہ بچوں ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ دین کی ناقدری ہے کہ نہیں ہے؟ اور دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. میرے بچوں، میرے بیٹوں، اللہ بڑا غیرت مند، جہاں وہ رحمان اور رحیم ہے وہاں غیور بھی ہے. بڑا غیرت مند اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کو سب کچھ برداشت ہے، اپنے دین کی بے حرمتی برداشت نہیں ہے. یہی دین ہے جس کے لیے انبیاء علیہ السلام نے قربانیاں دی، اور انبیاء علیہ السلام کے اپنے زمانے میں معلوم کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے. تم اس دین کی ناقدری کر رہے، تم کون ہو؟ طالب علم دین، اور اس کی ناقدری کر رہے. تم قرآن مجید کے طالب علم اور اس کی ناقدری کر رہے، تم حدیث شریف کے طالب علم اور اس کی ناقدری کر رہے. آنکھیں کھول لو جب کھل جائیں، جب ہی غنیمت ہے. آنکھیں کھول لو جب کھل جائیں، جب غنیمت ہے. اور جتنی جلدی کھول دو اتنا ہی بہتر. پہلے اپنی نیت کی اصلاح کرو. ہم دین پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور پھر دین پڑھنے کی بھرپور کوشش کرو. نیت کے بعد بھرپور دین پڑھنے کا عمل کرو. اور یہ سمجھ لو، تمہارا بخاری شریف کی ایک حدیث کا مطالعہ کرنا، ترمذی شریف کی ایک حدیث کا مطالعہ کرنا، قرآن مجید کی 2 آیتوں کا مطالعہ کرنا تمہارے نوافل اور ذکر و اذکار سے بہت بلند درجہ ہے. مطالعہ نہیں کرتی میرے بچے. سر پر امتحان آ گیا، تمہیں بالکل فکر نہیں. اس سے بڑی ناقدری دین کی اور کیا ہوگی؟ دشمنان دین کی ناقدری کریں تو تمہیں لگتا ہے کہ اللہ پکڑے گا ان کو، اور یہ محبان دین نام کے دین کی ناقدری کریں تب تمہیں یہ خطرہ نہیں لگتا کہ اللہ پکڑے گا ان کو. لیکن شکرتم لأزیدنکم، اور شکر میں سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو صحیح استعمال کیا ہے. اللہ نے یہ آنکھیں دی ہیں، بہت بڑی نعمت ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ صحیح جگہ پر استعمال ہو، غلط جگہ پر استعمال نہ ہو.
تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذہن دیا ہے، صلاحیت دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تمہارا ذہن اور تمہاری صلاحیت ہے، غلط جگہ پر استعمال نہ ہو، صحیح جگہ پر استعمال ہو، بیکار استعمال نہ ہو، تم ادھر نہ کھڑے ہو، تم ادھر نہ کھڑے ہو، تو اپنا وقت ضائع نہیں کرو. ایک ایک سیکنڈ نہایت قیمتی. حدیث شریف میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب معراج میں گئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے ہم سے کہا اپنی امت کو جا کر ہمارا سلام کہیے. حضور پر بھی سلام، جو لانے والے ہیں اور جو بھیجنے والے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان پر بھی سلام. اپنی امت کو جا کر ہمارا سلام کہیے گا اور یہ کہہ دیجیے گا کہ جنت کی مٹی بھی بہت اچھی ہے، جنت کا پانی بھی بہت اچھا ہے، لیکن جنت کے اندر باغ باغیچے نہیں ہیں. پھر جنت میں کیا ہے جو باغ باغیچے نہیں ہے؟ تو ایک آدمی سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، ایک آدمی الحمدللہ کہتا ہے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، ایک آدمی اللہ اکبر کہتا ہے جنت میں درخت لگتا ہے. بخاری شریف کی ایک روایت کے پڑھنے میں تم کتنے جنت میں درخت لگاؤ، اور تمہارے سامنے بخاری کھولی ہوئی رکھی ہوئی ہے اور تم نامناسب چیزیں دیکھ رہے، تم ادھر کو دیکھ رہے ادھر کو دیکھ رہے. بخاری شریف کے درجے میں بخاری پڑھا رہے، جو گزر رہا ہے اس کی باتیں آپ کر رہے، اور وجہ سے یہ کہ آپ نے مطالعہ نہیں کیا. امتحان بالکل سر پر آ گیا ہے، لمبی بات کرنے کا قطعی موقع نہیں ہے. تم سے کہتا ہوں تم یہاں سے جاؤ تو سیدھے اپنے اپنے کمروں اور اپنے پڑھنے کی جگہ پر پہنچ جاؤ اور جا کر فوراً پڑھنا شروع کرو. میرے بچوں، میں تم سے درجے میں بھی کہتا ہوں، تم دین کی ناقدری کر رہے ہو، اور اللہ کو سب سے زیادہ عزیز اپنا دین ہے، اور دین کی ناقدری کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی پکڑے گا اور آخرت میں بھی پکڑے گا. سننا ہو کہ نہیں؟ دین کی ناقدری کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی پکڑے گا، آخرت میں بھی پکڑے گا. اور جب ان کے ان بطش ربک لشدید، جب وہ پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں. پھر آدمی بلبلا کے رہ جاتا ہے، بول بھی نہیں پاتا. تو کیوں ہمارے لیے اور اپنے لیے موقع ایسا فراہم کرتا ہے؟ سوچتے نہیں بالکل اس بات کو. تمہارے والدین نے کیسی مشقتوں کے ساتھ تم کو بھیجا، کیسی پریشانیوں کے ساتھ تمہیں بھیجا. اس لیے بھیجا ہے کہ اجلے کپڑے پہنو، صرف اس لیے بھیجا ہے کہ نئے نئے اسٹائلوں کے کپڑے پہنو، نئی نئی قسم کی ٹوپیاں نکالو. تمہیں دین پڑھنے کے لیے بھیجا، اور تم دین کے علاوہ، دین پڑھنے کے علاوہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو، دین پڑھنے کے لیے تیار نہیں. کیا ہو گیا ہے تم کو یہ بتاؤ؟ کیسے سمجھائیں تمہیں؟ تمہارے سارے اساتذہ تمہیں سمجھاتے ہیں اور تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آتا. بھائی اگر یہ باتیں ایسی ہوتی کہ ان کو گھوٹ کر اچھال کر پلا دیتے تو ہم یہ بھی کر لیتے، لیکن یہ ہمارے بس کی نہیں. جو کر سکتے ہیں وہ کرتے. اب بس ایک ہی گزارش ہے میرے بچوں، امتحان کا وقت قریب آ گیا ہے. 10 دن کے بعد سمجھ لیجیے آپ کا امتحان، اور ہماری پڑھائی بند ہے. سمجھ میں آئی بات کری؟ ہم یہاں آئے، ہمیں موقع ملا، ہم نے بخاری شریف لی اور مطالعہ کرنا شروع کر دیا. اور جہاں بیٹھے ہوئے لوگ باتیں ہو رہی تھی، ہم نے کہا بھائی ہمارا بات کو کیا موقع ہے، ہم جا کے تو مطالعہ کرنا ہے ہمیں تو، اور صبح کو پڑھانا ہے. ہم نے متن کا مطالعہ یہاں کر لیا، باقی جا کے گھر پہ کریں گے. ایسی کونے کوشوں میں سے کام نکالا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں؟ اور یہاں صورت حال کیا ہے بچوں کی، میرے بیٹوں کی، میرے چمن کے پھولوں کی. میں سچ کہتا ہوں تمہارے لیے، میں تعبیر جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں. یہاں صورت حال یہ مغرب کے بعد نکلے، ایک بھرپور کی طریقے سے نکلے. کچھ ادھر کو چلے گئے، کچھ ادھر کو چلے گئے، کچھ ہوٹل کی طرف چلے گئے. بیٹھے کیوں بیٹھے ہو؟ بس بیٹھے. کیوں کھڑے ہو؟ بس کھڑے. تمہارا وقت اتنا بے قیمت ہے، تمہارا وقت اتنا بے قیمت ہے کہ بس کھڑے، بلا وجہ کھڑے، بیٹھے بلا وجہ بیٹھے. پڑھنے کے لیے آئے ہو، اللہ نے تم پڑھنے کے لیے مواقع دیے ہیں اور تم پڑھتے نہیں. اللہ کے بندو،
कैसे तुम्हें समझाते, तुम बता दो कि सब इस तरीके से मैं समझाता। हम अपने बड़ों से भी दरख्वास्त करें, खुद भी करें, अपने छोटे अजीजों से भी। हमारे तो अब छोटे अजीज भी बहुत बड़े बड़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे भी कहलवाएं तुमसे। और सच कहते हैं कि अगर हमारे नतीजे मुमकिन होता कि हम तुम में से हर एक के पांव पकड़ पकड़ के ये कहते अल्लाह के वास्ते अपने ऊपर रहम करो और हमारे ऊपर रहम करो, मेरे बच्चों मान जाओ, देखो तुम ही हमारी दुनिया हो और तुम ही हमारी आखिरत हो, तुम पढ़ोगे तो हम बस दुनिया और आखिरत दोनों में नेक नाम होंगे, और तुम नहीं पढ़ोगे तो हमारा सब कुछ जाया हो जाएगा। अगर तुम्हारे पांव पकड़ के एक एक के पांव पकड़ के ये कहना मुमकिन होता तो सच कहते हम इसके लिए भी तैयार। हम तुमसे क्या कह रहे हैं, अपने ऊपर जुल्म न करो, और तुम जो अपने ऊपर जुल्म करते हो वो हम पर भी जुल्म, हमारी भी हम पर भी करते हो। अल्लाह ताला तुम लोगों को समझ नसीब फरमाए। बार बार एक बात कहे जा रहा हूँ, अल्लाह के बंदो इम्तिहान सर पर है और तुम्हें पक्की की नहीं। इख्तरबत अस्साअत वंशक्कल क़मर, इम्तिहान आ गया और गफलत में हो। इख्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून, क्या हो गया तो ये बताओ, सोचो किस तरीके से तुम समझा। अब तुम निकलोगे, शैतान तुमसे कहेगा, अब कहने तो इनको लोग हमेशा ऐसी बातें करते हैं, चलो तो जरा दाहिनी तरफ को, चलो तो जरा होटल पे को। अभी तुमसे कहेगा तुम्हारा दोस्त ये, इन्हें तो बस एक ही काम रह गया, डांटने डपटना। हम डांटते डपटते नहीं, तुम्हारी खैर खाई की बातें करते। अल्लाह ताला तुम्हें अपने वक्त की कदर कीमत नसीब फरमाए। एक जुमला हमने कहा था, तुम्हारे वालिदैन ने क्या क्या कुर्बानियां करके तुम्हें भेजा है। हम इसकी तफसील नहीं बयान कर सकते, इस पर बार बार बयान कर चुके हैं, लेकिन तुम खुद अपने अपने घर के हाल सोचो, कैसे कैसे मालदार घरों से, कैसे कैसे गरीब घरों से, समझे। कारोबारी लोग अगर अपने घर पर कारोबार करते तो लाखों कमाते हो, और उनको उनके वालिदैन ने भेज दिया तुम जाओ दीन पढ़ो। गरीब माँ बाप ने भेजा है, निहायत गुर्बत में भेजा है, निहायत उसरत में भेजा है तुम्हें, और तुम्हें हासिल नहीं कि माँ बाप का क्या हाल होना। तुम्हें कैसे समझाते हैं, तुम हमें बता दो। हम तो बहुत सारे जिन पर जो मुंह पर भी कहने वाले कहे कोई तो बुरा नहीं मानते, कल बड़े दर्जों में जो जिस तारीख से चाहे उसमें कहे, खास इस तरह समझाइए। आपके पढ़ाने में ये नुक्स है, हम मानने को तैयार हैं। आप बिला वजह डांटते, आप बिला वजह सजा देते हैं हमको, हम इसलिए नहीं पढ़ते, हमारे पढ़ने के मौके कम है। दारुल नज़रतुल उलमा में पढ़ने के जो मौके तुम्हारे लिए फराहम कर दिए गए हैं, मैंने कहीं किसी मदरसे में ऐसे नहीं देखे। हर बोर्डिंग में लाइब्रेरी, हर जगह किताबें, हर वक्त किताबें, और तुम हो कि जितनी अर्धा किताबें होती चली जा रही हैं, इतने ही तुम उनका गफलत करते चले जा रहे। अल्लाह ताला तुम्हें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे लिए भी तुम दीन और दुनिया की कामयाबी और सुरखुरी का जरिया बनो। और मेरे बच्चों, अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर वहां भी तो अपने घर पर भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। बतलाए देता हूँ तुमको, बेपढ़े चले जाओगे तो घर पर सुकून नहीं मिलेगा। जब ही मिलेगा तुमको घर पर सुकून जबकि तुम यहाँ से पढ़कर जाओ। बस 10 दिन समझ लीजिए इम्तिहान में बाकी रहेगा, और मैं आने की बात करी, बस दुआ कर लीजिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम लोगों को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, पढ़कर पास होने की तौफीक अता फरमाए, सलाहियत पैदा करके पास होने की तौफीक अता फरमाए। चोरी के पास होने की बिल्कुल नहीं। हम कभी दुआ नहीं करते कि तुम पास हो जाओ, हम ये कहते हैं अल्लाह करे तुम पढ़कर पास हो जाओ। दुआ कर लो बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। गुनाहगार हैं, खताकार हैं, मालिक आपके बंदे हैं, आपके घर में बैठकर अपने गुनाहों, अपनी कोताहियों का एतराफ करते हैं, इकरार करते हैं। मालिक आपके दीन से कुछ वाबस्तगी नसीब हुई है, ए अल्लाह उसके शुक्र की तौफीक नसीब फरमा और उसके मुताबिक अमल करने